بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہمارے سامنے محمد عمر صاحب کے کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی زکوٰۃ 2023 کے رمضان میں 5000 روپے بن رہی تھی اور وہ اس نے 2024 کے رمضان تک ادا نہیں کی، 2024 میں زکوٰۃ اس کو 10,000 روپے بن رہی ہے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ 5000 جو ادا نہیں کی تھی وہ اس کی لائبلٹی یعنی ذمہ داری تھی، تو اس کی اس سال کی زکوٰۃ 5000 بنے گی یا 10,000؟ کہیں اگر لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے پینالٹی کیا ہے اور انٹرسٹ آتا ہے تو کیا یہی وہی انٹرسٹ کہلائے گا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور وعید اس کے بارے میں؟ سوال کو تھوڑا اور واضح کریے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال 5000 تھی اور اس سال 10,000 بن رہی ہے، تو اس 10,000 کا مطلب یہ ہوا کہ 10,000 کیسے بن رہی ہے؟ اس سال کی بھی تو 5,000 بنی نا، 5 پچھلی 5 یہ ملا کر کے آپ 10 کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ اس کا کاروبار بڑھ گیا اس کی وجہ سے 10,000 زکوٰۃ ہوئی؟ تو یہ تھوڑا سا کلیئر کریے۔ باقی جو پچھلے سال کی 5,000 زکوٰۃ ہے وہ اسے 5,000 دینا ہے۔ اگر وہ باقاعدہ حساب کتاب لگا چکا تھا اور اسے 5,000 دینا تو 5,000 اس سال دے دے۔ اب اگر مثال کے طور پر پچھلے سال کی 5,000 تھی، اس سال کی 5,000 ہے، تو اس سال کی 5,000 دے دے، پچھلے سال کی 5,000 مجموعہ مل کے 10,000 ہو جائے گی۔ تو سوال تھوڑا سا اور واضح کریے کہ آپ کا مقصد کیا پوچھنے کا، یا انٹرسٹ کہاں سے آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ یہ کہ اس میں یہ کہ سونے کی قیمت نکالنے کی بات آ رہی تو اس کو مزید واضح کریں۔ تو خلاصہ یہ کہ پچھلے سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس کے ذمے آ چکی تھی، اب اگر وہ اس سال زکوٰۃ دے رہا ہے تو جو پچھلے سال جتنی اس کا اماؤنٹ تھا اتنا ہی ایکسٹرا اور نکال دے، اور 2024 کو جو نکالنا ہے وہ نکال دے، اور جتنی اسے 2023 کی بنی تھی وہ نکال دے۔ تو اس میں انٹرسٹ والی بات کہاں سے آ گئی، اس کو تھوڑا سا سوال میں اور واضح کریں۔ اگر ہمارے اس جواب سے اطمینان ہو گیا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر سوال کو مزید واضح کریں۔ جنید خان نے ایک فوٹو بھیجا اور پوچھا ہے کہ اڑتے ہوئے پرندے والے مسئلے میں تھوڑی وضاحت کیجیے، اور 1 تا 4 یعنی 4 سوال اس میں، یا مکمل پاک اس کا دھونا صاف کرنا کہلائے گا یا پاک کرنا کہلائے گا؟ یہ انہوں نے کسی کتاب کا پیج بھیجا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کوئی فتوے کی کتاب ہے، لیکن اوپر واضح نہیں ہے کہ کون سی کتاب فتوے کی ہے۔ وہ کتابیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں، یعنی ان کتابوں کی ترتیب جن میں اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کون سی کتاب ہے۔ یہ بعض کتابیں ہوتی ہیں ہر پیج میں لکھا بھی رہتا ہے، اس میں لکھا نہیں ہے لیکن ہے کسی فتوے کی کتاب۔ اس میں انہوں نے 4 چیزیں پوچھی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے دیا ہے کہ دودھ دوتے ہوئے بکری کی مینگنی بالٹی میں گر گئی، اس میں کہ جلدی سے نکال کر کے پھینک دے کیونکہ اس میں اس کا اثر بھی نہیں آتا، اور دوسرے ہے کہ یہ عذر بھی ہے۔ ظاہر بات ہے دیہاتوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، ورنہ پھر بہت نقصان ہو جائے گا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بکری نے مینگنی کر دی اور ایک آدھ گر گئی برتن میں تو سارا دودھ ضائع ہو جائے گا پھر۔ تو لیکن یہ آپ کا طریقہ اس لیے اچھا نہیں لگا کہ آپ نے ایک فتوے کی کتاب کو ہم سے جج کرانا چاہا۔ ظاہر بات یہ فتویٰ یا تو آپ یہ لکھتے کہ کس کا فتویٰ ہے، کس کی کتاب ہے، تو اس کے بعد ہمیں کہنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اب کسی مصنف کی کسی مفتی کی کتاب ہو اور آپ اسے بھیجیں کہ ہم اسے جج کریں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر کریے کہ اس کتاب کے مصنف کا، رائٹر کا نام، کس مفتی کی ہے، کون سی کتاب ہے، وہ بھی لکھ کے بھیجیں، تو اس سے اور آسانی رہتی ہے۔ صرف ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آتھنٹک ہیں، یہ بہت بڑے مفتی ہیں، اس میں جو مسائل لکھے ہوئے صحیح ہے، اتنا کافی ہوتا۔ لیکن آپ نے ایک پیج بھیج کر کے گویا ہم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جج کرو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال تو جو اس میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں وہ درست مسئلے، صحیح مسئلے ہیں۔ اسی طرح اس میں کہ اڑتے ہوئے جانوروں کی بیٹ کا حکم، تو وہ بھی آپ نے اس میں پڑھ لیا ہوگا، جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ بالکل درست ہے۔ ایک اور سوال شعیب صاحب ہیں، شعیب قریشی دہلی۔ اچھا، انہوں نے ایک اور انڈے کا دھلنا صاف کہلائے گا یا پاک کہلائے گا؟ یہ بھی سوال کوئی خاص بے معنی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پاک اور صاف کو یہاں پر کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، وہ انڈا پاک ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ اسے صاف کہہ لیں لیکن وہ پاک ہوتا ہے، پانی میں اگر گر جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال آئندہ احتیاط کریں کہ اگر کوئی کتاب بھیجیں تو اس کا مصنف کا نام ہونا چاہیے اور پیج کتاب کا نام ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ معتبر ہیں، یہ مفتی صاحب معتبر ہیں، کتاب معتبر ہے، پھر اس کے بعد ہمارے اس میں ججمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم چھوٹے لوگ ہو کر کے اور اس کتاب کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں، یا تو یہ بات آئندہ ذہن میں رہے۔ آفرین فاطمہ، یہ اتر پردیش علی گڑھ سے، ان کا پوچھنا اگر کوئی انسان، بہت لمبا سوال ہے، کچھ پیچیدہ بھی ہے، اگر کوئی انسان کا بہت برا ماضی ہو، اس کو بہت چیزیں ایسی یاد آئیں جس پر ان کو شک ہو کہ اس نے شاید کفر بھی کیا ہو، اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفر ہو جو اس کو پتہ بھی نہ چلے، تو ایسے میں یہ خیال آنا ہے کہ میں کافر پیدا ہوا ہوتا اور بعد میں مسلمان ہو جاتا تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اب کیونکہ وہ مسلمان ہے تو اس نے پہلے کیے، اس کو اپنے مسلمان ہونے پر شبہ ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ اس کا ایمان چلا گیا، کیونکہ اس کو یہ لگا کہ وہ کافر ہی پیدا ہوتا، حالانکہ کفر برا ہے۔ تو ایسا بولنے پر کفر، سوال بھی کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے ایک بار لکھ کر کے اس کی ریڈنگ کر کے پھر ہمارے کامنٹ باکس میں یا جہاں پر پوچھا جاتا ہے وہاں پر ڈالیں تاکہ سوال کلیئر ہو۔
یہ سوال بھی بہت زیادہ واضح نہیں، لیکن جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کبھی کوئی مسلمان بندہ بہت برے برے گناہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں شیطانی وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ ہمیں اس سے اچھا تو یہ تھا کہ اگر کافر پیدا ہوتے اور پھر مسلمان ہو جاتے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے، اب تو ہم مسلمان ہیں، بہت سارے گناہ کر چکے ہیں، تو اب پتہ نہیں معاف ہو کہ نہ ہو۔ تو یہ ایک شیطانی خیال ہے۔ اول تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کبھی ایسا خیال آ جائے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ سے توبہ کریں، اتنا کافی ہے۔ اس طرح کے تصورات کو ذہن میں بسانا نہیں چاہیے، شیطان کھیل کرتا ہے۔ ظاہر اگر کافر پیدا ہو جاتا اور مسلمان ہی نہ ہوتا تو کیا ہوتا، پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جاتی نا، اس لیے کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر سوچ کبھی ذہن میں خیال آ بھی گیا تو اس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اتنا پریشان ہو جائے کہ پھر وہ مزید اس کے لیے دقتیں پیدا ہو جائیں۔ اور بھائی جس طریقے سے کافر اگر مسلمان ہو جاتا ہے اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر ایک مسلمان توبہ کر لے تب بھی تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا۔ کوئی مسلمان کتنا ہی بڑا گناہ کرے، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کفر بھی ہو جائے تو توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کافر پیدا ہوتے اور پھر ایسا ہوتا تو پاک ہو جاتے، تو اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں، نہ اس طرح کی چیزیں ذہن میں بسائیے۔ اس کے باوجود اگر شیطان ایسے تصورات ڈال دیتا ہے، کبھی خیال آ جاتا ہے، تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا سوچ لیا تو وہ کافر بھی نہیں ہوگا، یا آخری جز آپ کا یہی تھا، تو ایسا یہ سوچنا کفر بھی نہیں ہے، لیکن اس کو جھٹک دینا چاہیے، اس طرح کی چیزیں سوچنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے گویا ڈر ہے، لیکن یہ شیطان مایوس کرنے والی بات ہے شیطان کی طرف سے، وہ کہ اتنا آپ کو ڈپریس کر رہا ہے، اتنا مایوس کر رہا ہے کہ آپ اللہ سے بدلا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے گناہ کو معافی نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے کافر کے گناہ کو معاف کر دیتی ہے اسی طرح مسلمان کے گناہ کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ جتنا بڑا گناہ ہو۔ ہاں اگر حقوق ہے تو حقوق ادا کرنا پڑیں گے، بندوں کے اگر حقوق ہے تو۔ ان کا ایک اور سوال ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہونا کہ امی کسی کو کفریہ کلمات کہنے کے لیے کہے نہیں تو سوسائڈ کی دھمکی دے، اس میں ماں کی جان بچانے کے لیے کفر بولا جا سکتا ہے؟ یہاں تک تو سوال سمجھ میں آتا ہے، آگے تو ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہوگا کیا؟ یہاں پر عقیدے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، تو یہ تو فالتو کی چیز لکھی ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ اگر امی کوئی ایسی بات کہلائیں جو کفریہ ہو ورنہ جان دے دے گی، ایسی شکل میں ان کو جان دے دینے دیجیے، کہیے کہ تم جان دے دو، لیکن ہم کفریہ کلمہ نہیں کہیں گے، کیونکہ حدیث میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی اس کی اطاعت جائز نہیں جبکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو اگر ایسی شکل میں ماں یا کوئی بھی کہے کہ تم کلمہ کفریہ کرو ورنہ میں جان دے دوں گا، تو اسے کو بھی تم 1000 بار جان دے دو، ہم سے کیا لینا دینا، اس کی وجہ سے کہ یا اللہ جان چلی جائے گی ایسا، اور ہم کو کلمہ کفر کہہ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نام محمد ظریف، مفتی صاحب قصر ہونے کے بعد کیا سنت نماز پڑھنی چاہیے؟ یعنی قصر کے بعد اگر آدمی مسافر ہے تو اس میں آپشن ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس پر لازم نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نفل بن جاتی ہے، یعنی اس پر لازم نہیں کہ وہ سنت موقدہ پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے گا تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ پڑھنا محرومی کی بات ہوتی ہے، جیسے کوئی آدمی حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، اب اس کے بعد وقت ہی وقت ہے، اور مسجد نبی بھی پہنچا، مسجد حرام پہنچا، بس صرف فرض پڑھ رہا باقی نہیں پڑھ رہا، تو یہ محرومی کی بات ہے۔ ہر جگہ ضابطے نہیں چلتے، ٹھیک ہے، ضابطے میں اس کے لیے معافی ہے، لیکن اللہ رب العزت بھی تو اس سے کہیں گے کہ بھائی تو آیا ہی تھا اس کام کے لیے، تجھے کیا پرابلم تھی؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم نے نہیں پڑھا، تم نے شریعت سے اس کا فائدہ اٹھا لیا، لیکن دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی سخت حساب لے لے تو اس لیے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ سفر میں نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے، چاہے سنت موقدہ ہو چاہے غیر موقدہ ہو، پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اگر اسے موقع ہو تو پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن آپ کا جو مسئلے کی روح سے ہے وہ یہ کہ سنت گویا نفل بن جاتی ہیں اور اس کے ذمے لازم نہیں رہتی، اس کے لیے وہ سنتیں گویا موقدہ بھی غیر موقدہ ہو جاتی ہیں۔ ایک اور نام انہوں نے نامعلوم کر کے لکھا ہے، اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ قرطبی یا قرطبہ، قرطبی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، کشاف، تفسیر کبیر، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، اگر آپ کے سامنے ان 5 تفاسیر میں سے کسی ایک تفسیر کے انتخاب کا آپشن دیا جائے تو آپ کس تفسیر کو ترجیح دیں گے اور کیوں؟ مختصر وجہ ضرور بیان کریں۔ اس میں دیکھیں ہم نے صرف تفسیر قرطبی دیکھی ہے، باقی اور میں ہم نے مطالعہ نہیں کیا، ان کو دیکھا بھی نہیں، اور تفسیر کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ بھی نہیں، صرف تفسیر ابن کثیر کے بارے میں ہے کہ وہ منقول جو ہے وہ، یعنی اس میں جو تفسیر ہے وہ سنتوں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے سے، صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے، وہ تفسیر مسنونہ، یعنی اس میں جو اقوال ہیں وہ کوئی حدیثی کے الفاظ ہیں، حدیثی کے ذریعے سے۔ باقی قرطبی کے اندر فقہی بحث بھی ہے، تو اس لیے ہم نے جو ہلکی پھلکی دیکھی وہ قرطبی دیکھی ہے، اور عام آدمی کو قرطبی دیکھنے میں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس میں، حالانکہ وہ شافعی المسلک ہے، کیونکہ اس میں فقہی استدلال بھی اس میں کیا گیا، اس سے ظاہر بات ہے کہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے قرطبی کا مشورہ دیں گے، باقی ہماری نظروں سے تفسیر نہیں گزری۔ انہوں نے کامنٹ میرے ویڈیو پر انہوں نے کامنٹ کیا، سود کے پیسوں سے سود کی ادائیگی پر کامنٹ کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، چلیے وعلیکم السلام، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کی یہ ایڈوائس ہے، یہ آپ کی ایڈوائس ہے اور یہ حدیث کے اکارڈنگ آپ کی بات کہہ رہے ہیں، تھوڑا اس کی رہنمائی کریں۔ دیکھیں ہم لوگ جو بات کہتے ہیں وہ شریعت کی ہوتی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ ایڈوائس بھی جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے تو ایڈوائس ہے۔ ہم نے یہی تو کہا ہے کہ اگر حکومت کا سود مل رہا ہو تو حکومتی کو واپس کرو، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، زید نے عمر سے سود لے لیا
اور کسی وجہ سے اس نے ان کو سود دے دیا، تو اب یہی ہوگا کہ وہ رقم جو آئی ہے اس کو واپس کر دو۔ تو حکومت کی طرف سے جو سود ہم کو ملا ہے بینک کے ذریعے سے، اگر حکومت ہم پر کسی قرض یا کسی عنوان سے سود لگا دیتی ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں، اس میں کون سی پرابلم ہے؟ آپ ہی بتائیے۔ وہ جو آپ حدیث کے ذہن، آپ کے ذہن میں، وہ ہمارے ذہن میں بھی ہے وہ چیز، حدیث کی جو وعیدات ہے، لیکن اس میں ہمارے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے۔ ہم نے اتنا ہی تو کہا ہے کہ اگر سود کی ادائیگی سود کے ذریعے سے آپ کر دیجئے، جبکہ مالک ایک ہی ہے، اسی نے ہم کو سود دیا ہے اور کسی عنوان سے اس کا سود ہمارے اوپر چڑھ رہا ہے، ہم اس کو پلٹی کر دیں، سمجھ رہے؟ تو اس میں پرابلم کی کون سی بات ہے؟ اب اس میں کون سی بات یہ ہو گئی کہ بھائی یہ حدیث کی طرف سے یا آپ کی ایڈوائس ہے، ہم اسے نہیں سمجھ پائے، سیدھی سی بات ہے۔ محمد حبیب اللہ عالم پور، ان کا پوچھنا اگر کوئی شخص پیدائشی مسلمان ہو، تھوڑا تھوڑا دین پر چلتا ہو، جیسے جمعہ کی نماز، پھر دین سے دور ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، اسے پتہ بھی نہیں یا معلوم بھی نہیں کہ وہ مرتد ہوا یا نہیں، پھر اگر وہ دھیرے دھیرے اسلام کو پڑھ کر سمجھنے لگا اور دین کی طرف آنے لگا اور ابھی تک نماز روزے کے مسائل سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو کیا اس پر وہ نماز اور روزے جو اس نے عمل نہیں کیے اور جو پوری طرح مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے غلط طریقے سے پڑھی، کیا وہ دوبارہ لوٹانا ہوگا، یا کیونکہ وہ کفر یا نامعلوم ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا وہ معاف ہوں گے؟ لمبا سوال ہے، ان کا خلاصہ ہم جو سمجھیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا رہا اور اتنے گناہ کرتا رہا کہ شاید وہ کافر ہو گیا ہو، اور پھر اب وہ گویا مسلمان ہو رہا ہے یا اس طرح نہ اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تو اب پچھلی عمر کی قضا کرے گا کہ نہیں؟ کیونکہ کافر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پچھلے عمر کی قضائیں نہیں ہوتی۔ ایک 60 سال کا 50 سال کا کافر اگر مسلمان ہو جائے تو اس وقت سے نماز فرض ہوتی، پچھلی نمازیں اس کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مسلمان اتنا گناہ ہو گیا کہ کفر کی دہلیز تک پہنچ گیا، اب ایسی شکل میں وہ گویا پھر توبہ ہو کر کے واپس آتا ہے، نیک بن جاتا ہے، تو پرانی نمازیں جو اس نے گڑبڑ سڑبڑ پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں تو اب پچھلی اسے عمری قضا کرنا پڑے گا، یا یہ کہ اس پیچھے معاف ہو جائے گا جیسے کافر کی معاف تھی۔ یا آپ نے بڑا ٹپا مارنے کا کام کیا ہے، بہت دور کی کوڑی ڈھونڈ کے لائے آپ، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ایک مسلمان ہے، جب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو صرف نافرمانی کی وجہ سے اور کچھ اس کے ذہن میں خیالات آنے کی وجہ سے وہ مرتد نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب اثر نو یہ توبہ کر کے گویا اسلام میں داخل ہو رہا ہو، پچھلی نمازیں اس کے لیے معاف ہو گئی، جیسے کافر مسلمان ہو تو نمازیں معاف ہو جاتی پچھلی، ایسا نہیں ہے، یہاں اسے پوری نمازیں پڑھنا پڑیں گی۔ اس کو آپ کافر کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اسے کافر پھر تو مرتد ہو جائے گا وہ، سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، نمازیں پڑھتا رہا، پھر وہ دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتا رہا، تو اگر اتنا دور کر دیں گے کہ وہ مرتد ہو گیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی، بہت بڑا سنگین جرم ہو جائے گا، اور عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اتنی دور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ مسلمان مانیے، اور پچھلی جو جتنی بھی اس نے گڑبڑ سڑبڑ نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں، وہ یہ ہوگا کہ وہ ان نمازوں کا اعادہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ نماز اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور اتنا ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں کہ شاید وہ دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتے ہوتے کفر کی کیٹیگری میں یا کفر کے اس پر داخل ہو گیا ہو، اتنا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ آخری سوال بچا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ کامنٹ میں ناپاک چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا یا ناپاک چپل سے پیر نکال کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھنا، دونوں میں نماز نہیں ہوگی یا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہ میرا خیال ہے کہ مفتی اقبال صاحب کی بھی میری بھی ویڈیو اس سلسلے میں آ چکی ہیں۔ چپل اگر پاک ہے تو اسے پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ناپاک ہے تو چپل کا 2 تل عام طور سے ہوتا ہے، نیچے کے اور ایک اوپر کا ہوتا ہے، تو آپ اس چپل کو اتار دیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اگر اوپر کا حصہ پاک ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ناپاک ہے وہ نیچے کا حصہ ناپاک ہے۔ ہم آپ کو اس کی مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر یہ چھت ہے، اس چھت کا اوپر کا حصہ پاک ہے اور اس چھت میں نیچے کوئی پاخانہ لگا دے، اس میں نیچے کے حصے میں اب آپ اوپر کے حصے میں نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، حالانکہ اس کے نیچے کا حصہ ناپاک۔ اسی طرح چپل اتنی موٹی ہے، جوتا اتنا موٹا ہے، نیچے کا تلا ناپاک ہے، اوپر پاک ہے، تو آپ اوپر اگر کھڑے ہو جائیں گے تو گویا اوپر پاک حصے پر سرفیس پاک ہے، اس پر آپ کھڑے نماز ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ نیچے ناپاک اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب اس کو پہن لیں گے تو پہننے کی وجہ سے وہ حامل نجاست ہو جائے گا، گویا نجاست کو اٹھانے والا ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ناپاک ہو جائے گا۔ ہم ایک اور مثال دیں آپ کو، مثال کے طور پر ایک چادر ہے، اس چادر کا کونا ناپاک ہے، ہم نے اس چادر کو اوڑھا اور نماز پڑھی ہم نے، تو ناپاک تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اس چادر کو پہن لیا اور وہ ناپاکی ہم اٹھانے والے ہو گئے۔ لیکن چادر مان لیجئے کہ 10 میٹر لمبی ہے، اس چادر کو ہم نے لپیٹا اور بہت دور جا کر کے اس پہ ناپاکی پڑی ہوئی ہے، جو ہمارے نماز پڑھنے میں وہ ناپاکی حرکت بھی نہیں کر رہی، وہ ہل بھی نہیں رہی، وہ تو اب یہ ہوگا کہ وہ دور اگر ناپاکی ہے تو ہماری نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ناپاک چیز پہنے ہوئے، ناپاک چیز تو دور پڑی ہوئی ہے اور ہمارے نماز پڑھنے سے وہ ہل بھی نہیں رہی، تو اس لیے چپل جوتے پہن لیں گے تو حکم الگ ہو جائے گا، اتار کے اس پر کھڑے ہوں گے تو حکم الگ ہو جائے گا۔ اس کو ہم نے آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ رہے ناظرین کرام آج تک کے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔